یعنی آپ نذرانے کی ڈیمانڈ نہیں کرتے؟ قطعاً نہیں کرتا، بلکہ گزارش کروں گا کہ کوئی مجھ سے یہ سوال بھی نہ کرے۔ اگر سننے والے سن رہے ہیں تو یہ کبھی نہ کہیں اور اس طرح کی باتیں میرے سامنے نہ کیا کریں۔ تو اصلاح کے نام پر کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں۔ اصلاح الگ چیز ہے اور تذلیل الگ چیز ہے۔ آپ اصلاح کے نام پر یہ کہہ کر کے کہ سخت بولنا پڑتا ہے اور حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہو سکتا ہے، لیکن ہر بار کڑوا ہی کڑوا جام پلائے جائیں اور اس کو حقانیت کے لبادے میں لپیٹتے جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو بزرگ علماء کرام ہیں، کیا بیانات ہیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ البتہ بزرگوں سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تقریر مت کیجیے۔ اس کے کبھی گلا ذرا سا ٹھیک کام کر رہا ہے، اس میدان میں کود گیا اور بس گائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے تقریروں میں ہو گیا، آپ نے چند تقریریں رٹ لیں، اسی میں حذف و اضافہ کرتے رہتے ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں۔ نقابت تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیٹ بدعت ہے، ایسی بدعت کی جس نے یوں کہہ لیجئے کہ مقصد دعوت کو بری طرح سے متاثر کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ پوسٹر بازی کی ایک الگ دنیا ہو گئی، پوسٹروں پہ لمبی چوڑی تصویریں چھپنے کی الگ دنیا ہو گئی ہے۔ پھر حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت جا رہے ہیں، حضرت کھا رہے ہیں، حضرت پی رہے ہیں، اور ہر چیز کی نمائش۔ تو میزبانوں سے کیا خواہش رہتی ہے، کس طریقے کا پروٹوکول ہونا چاہیے آپ کے لیے؟ میرا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، خادموں کا، نوکروں کا، غلاموں کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا۔ امت کے لیے ایک آزمائش ہے کہ امت صالح قیادتوں سے محروم ہوگی۔ قائدین ملت ٹائٹل تو رہ گئے ہیں جلسوں کی حد تک یا اپنے مریدوں کے حلقے کی حد تک، عملاً قائد ملت، قائدین قوم نظر نہیں آتے۔ یہ سب سے بڑی سچائی ہے، ہم مانیں ہزار بار نہ مانیں۔ منبر رسول ہمیں ملا ہے اللہ اور رسول کی باتیں کرنے کے لیے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے۔ ایک سید صاحب، انہوں نے تقریباً 3-4 پروگرام کینسل کروائے، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں بہرحال وہ جس ماحول کے عادی ہیں اس ماحول سے دور رہنے کا انہوں نے مجھے موقع مل دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے رہبر پوڈ کاسٹ پہ تشریف لا بھی چکے ہیں، اور آج ہم کچھ خاص باتیں حضرت سے کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ مصباحی شیرانی جے پور راجستھان تشریف فرما ہیں۔ تو آئیے، دوبارہ حضرت نے پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، کچھ اہم سوالات حضرت سے کریں گے، تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں جی، الحمدللہ بخیر۔ جی مفتی صاحب قبلہ، آپ کی اجازت ہو تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ مفتی صاحب قبلہ، کئی دنوں سے، کیونکہ آپ مسلسل سفر میں ہیں، تقریباً جلسوں کی فہرست کافی لمبی ہے، اسٹیٹس اور فیس بک وغیرہ پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کو، تو کئی دنوں سے آپ نکلے ہوں گے، تو کتنا دن ہوا آپ مسلسل سفر میں ہیں؟ ہاں، نکلنے کو تو میں 9 جنوری کو گھر سے نکلا تھا، جی، اور لوٹتے ہوئے شاید 18 فروری ہو جائے گا۔ بیچ میں ایک دن کے لیے ایک بار گھر جانا ہوا تھا، جی، تو بھی مسلسل سفر ہی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ابھی تک کتنے صوبوں کا دورہ ہو چکا ہے؟ ہاں، یہ جو دورہ ہے تقریباً 10 اسٹیٹ کا ہے۔ جی 10 اسٹیٹ میں ابھی جو ہوا، میرا جانا ہو رہا ہے، جی تو تقریباً 10 اسٹیٹ ہو گئے ابھی۔ جی سب سے پسندیدہ اسٹیٹ کون سا لگا ابھی تک آپ کو؟ دیکھیے، سوال تو تھوڑا سا جی، ویسے تو الگ ٹائپ سارے کا ہے۔ شہر جو ہے، البتہ نوعیتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم آب و ہوا کے اعتبار سے دیکھیں، موسم کے اعتبار سے دیکھیں، تو مجھے ذاتی طور پر تلنگانہ بہت اچھا لگتا ہے۔ جی یعنی وہاں کی آب و ہوا، پرسکون ماحول، لوگوں کا اخلاق، سادگی، اور مزاج میں اسلام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں اسلامی تعلیمات کی ضرورت تو ہے، جی لیکن نیچر ان کا بہت اچھا ہے، شریف لگا۔ جی اور دوسرے اینگل سے اگر آپ علمی طور پر دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اتر پردیش کی سرزمین اس معاملے میں سب سے زیادہ مالا مال ہے، جی اور بہت ہفت رنگ زمین ہے جہاں پر کئی رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی سفر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ کے پیش نظر آئی ہو کہ اچھا لگا ہو یا انوکھا ہو، کوئی اگر دلچسپ واقعہ سفر میں؟ واقعات تو بہت ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میرے مزاج میں بھی تجسس ہے، میں لوگوں سے ملتا ہوں تو باتیں کرتا ہوں جی اور ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ حساسی کے ساتھ لوگوں سے کنیکٹ ہوں۔ جی تو ایک سے ایک صلاحیتیں ملتی ہیں، بہت قیمتی لوگ ملتے ہیں، الگ قسم کے آئیڈیاز رکھنے والے لوگ ملتے ہیں، اور بہت یونیک کام کرنے والے لوگ ملتے ہیں۔
تو بہت خوشی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک بہت لمبی چیزیں ہیں. اگر مان لیجئے کہ آپ کہیں کہ تعلیمی طور پر کیا انوکھا دیکھا تو پھر کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں. تجارتی طور پر کیا انوکھا جی دیکھا تو باتیں کی جا سکتی ہیں. کل ملا کے یہ ہے اس میں بلکہ ہم سب کو مزاج بنانا چاہیے کہ ہم کہیں بھی جائیں تو لوگوں سے بات کریں, لوگوں سے گھلیں ملیں, اور ایک داعیانہ مزاج کا بھی یہی تقاضا ہے. اور دوستی کے ماحول میں جب ہم رہتے ہیں تو لوگ ہم سے اپنی بہت ساری باتیں کہتے ہیں, جی اور پھر ہماری طبیعت میں اتنی حساسی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں سے بہت کچھ اخذ کر سکیں. جی. مفتی صاحب قبلہ ایک اور سوال ہے کہ جیسے آپ نے تعلیم مکمل کی, اس کے بعد آپ ڈائریکٹ خطابت کے میدان میں آ گئے, تو کسی مدرسے کا بھی چناؤ ہو سکتا تھا, تو آخر آپ نے یہ تقریری میدان کیوں چنا؟ دیکھیے ڈائریکٹ تو میں خطابت میں نہیں آیا, اور جی میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں میرا اپنا تو اصول یہ رہا کہ نظام قدرت ہمیں جہاں لے جا رہا ہے ہم جا رہے ہیں. جی جیسے مان لیجیے جب تک پڑھائی کرتے تھے تب تک ذہن میں یہ تھا کہ پڑھانا ہے, تدریس کا یہ ذہن تھا, اور وہ رہا. کچھ سالوں پڑھایا بھی, جی اور اس کے بعد پھر پڑھائی کے دوران ہی ایسا ہوا کہ قلم سے ایک رشتہ ہو گیا, اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قلم ہی ایک طرح سے ایک پہچان بھی بن گیا. تو جو علماء کے بیچ میں, اہل علم کے بیچ میں خاص طور پر اللہ نے جو عزت دی تو اس کا ذریعہ کہیں نہ کہیں قلم بنا. جی اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کبھی بولنے لگے غیر شعوری طور پر. اب لوگوں نے پسند بھی کیا, حوصلہ افزائی بھی کی, اور درد کے ناطے ضروری بھی محسوس ہوا تو اس میدان میں کود پڑے. اور میدان میں کود پڑنے سے مراد ہرگز میرا یہ نہیں ہے کہ روایتی انداز, اللہ کا فضل ہے آج بھی کوشش کرتا ہوں کہ روایتی انداز میں نہ چلیں, روایتی باتیں نہ کریں, اور صرف جلسے کا مطلب ایک فارمیلٹی نہ ہو, یا مان لیجئے کہ جوشیلے لوگوں کے جذبات کی غیر ضروری تسکین نہ ہو, بلکہ جہاں بھی جائیں بامقصد باتیں ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور پھر ایک اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا, جی اور وہ یہ کہ بیچ میں جب کچھ تقریری پروگرام زیادہ ہونے لگے تو ہم لوگوں نے, ہمارے دوستوں کی بڑی اچھی ٹیم ہے تو مخلص دوست ہیں, انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ کے دورے کچھ زیادہ ہو رہے ہیں, اتنے نہیں ہونے چاہیے. اور میرے اوپر بھی سفر بڑا بوجھ بنتا تھا. تو فائنلی ہم لوگوں نے پلان یہ کیا کہ اب دورے نہیں کریں گے, اور کبھی کبھی کچھ خاص موقعوں پر کچھ پروگرام کرنے ہوئے تو کر لیا کریں گے. تو خدا کا کرنا ہوا کہ یہ بات ہم نے ہمارے ایک نہایت ہی کرم فرما حاجی علی رضا صاحب سے کہی. انہوں نے ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا احمد رضا خان نقشبندی دامت ظلہ سے یہ بات کہہ دی. تو حضرت نے حکم فرمایا کہ ان سے کہیے کہ 10 سال یہ کام کرتے رہیں. جی تو اس 10 سال میں سے 1 سال کا نصاب تو پورا ہو چکا ہے, اب 9 سال کا نصاب گویا کہ پورا کرنا ہے. تو روحانی شخصیات کی جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ حکم کا درجہ رکھتی ہیں. جی تو اب میں گویا کہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, بلکہ ایک محکوم ہو کر کے یہ کام انجام دے رہا ہوں. اور میں اس بات کو نوٹ کر رہا ہوں کہ پہلے کے جو دورے ہوا کرتے تھے وہ, اور آج جو دورے ہو رہے ہیں ان میں کافی کچھ چینجز ہیں, کافی فرق محسوس ہو رہا ہے. اور بہرحال ہم لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہے, جہاں بھی جائیں گے ہم روایت میں ڈھلنے کی بجائے کوشش کریں گے کہ اپنی بات کہیں. جی مفتی صاحب قبلہ, جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کسی نئی دنیا میں آتا ہے تو جو ہے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے. آپ کتابوں کی دنیا سے نکل کر کے جب خطابت کی دنیا میں آئے, جلسوں کی دنیا میں آئے, تو کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ اصل میں دیکھیے خطابت ہو یا سیاست ہو, یہ چیزیں تھوڑا سا ہمیں دور سے بہت یوں کہہ لیجیے ٹھیک نہیں معلوم ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میدانوں میں وہ لوگ کود پڑے جو دراصل ان میدانوں کے تھے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہمارے باصلاحیت علماء دور سے بیٹھ کر تنقیدیں تو کرتے ہیں, لیکن میں مانتا ہوں کہ صرف تنقیدیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جی آپ شعراء کا مذاق اڑا لیں, آپ ناظموں کو خوب برا بھلا کہہ لیں, آپ خطبہ کو جتنا کوسنا ہے کوس لیں, لیکن جب میدان عمل میں کوئی ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب کھرا مال مارکیٹ میں نہیں ہوگا تو کھوٹا مال کھپے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باصلاحیت لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ, اپنے مزاج کے ساتھ آنا چاہیے. یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ یا تو لوگ میدانی میں نہیں آتے, اور آتے ہیں تو ایک نہایت علمی آدمی ہے اور خواہ مخواہ اسٹیج پہ جوش کھا رہا ہے, جبکہ علمی آدمی کے علمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جوش نہ کھائے, اپنے علمی مزاج کے ساتھ, متانت کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ آپ اپنی بات رکھیں. اب لوگ اس میں کہتے ہیں کہ تقریر جمے گی نہیں, یہی مارکیٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تو سمجھوتا کر لیا اور آپ اپنی روایت سے, اپنی پہچان سے ہٹ گئے اور روایت کے سانچے میں ڈھل گئے, تو آپ کا آنا نہ آنا برابر ہو جاتا ہے.
تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی میدان جو ہے وہ ہمارے لیے ایسا نہیں کہ کمفرٹ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارے مزاج میں دعوت ہو اور ہم بامقصد زندگی گزارنے کا مزاج رکھتے ہوں۔ جی، ایک اچھی تقریر کرنے کے لیے کتنی تیاری ہونی چاہیے؟ آپ اپنے مطالعے کے بارے میں بھی ساتھ میں بتائیے۔ دیکھیے، تقریر دراصل کیا ہے، تقریر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ واعظ ہونا چاہیے، جی نصیحت ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مواعظ سے بہتر کوئی بھی رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ یعنی دنیا کا اتنا عظیم ترین انقلاب پیدا کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے، اور اگر آپ کے خطبات کو، آپ نے جو بھی خطبات ارشاد فرمائے، اگر آج کی تاریخ میں انہیں نوٹ کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ 1.5 صفحے سے زیادہ شاید کوئی خطبہ نہ نکلے۔ 4 لائن کے خطبات، اگر تحریری طور پر میں بات کر رہا ہوں، 4 لائن، 5 لائن، 10 لائن، کوئی ایک ایسا انقلاب آفرین شخص جو پوری کائنات میں عظیم ترین انقلاب پیدا کر رہا ہے، اور اس کے خطبات کے اختصار کا یہ عالم۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل پہ اثر رکھتی ہے۔ ہم جو بھی بات کریں مقصد کی بات کریں۔ مان لیجئے کہ کہیں جائیں تو وہاں کے حالات کو دیکھیں، سمجھیں، وہاں جو ضرورت محسوس ہو رہی اس ضرورت کے مطابق بات کریں۔ اور اب اللہ نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں کہ جہاں تک تیاری کی بات ہے، سپوز کیجئے ہم کسی علاقے میں پہنچے، وہاں شادی بیاہ کے نام پر بے پناہ خرافات ہیں، تو موٹی موٹی جو شادی بیاہ کا اسلامی جو تصور ہے وہ ہمارے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے تعلق سے مواد بھی ہوتا ہے۔ اب وہاں جو ایڈیشنل چیزیں ہیں، خرافات ہیں، ان سب کو کس طرح سے آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہاں، انداز بہت خیرخواہی والا، مصلحانہ، ناصحانہ ہونا چاہیے، جارحانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تقریر کے نام پر ایک بہت غلط چیز یہ ہوئی ہے کہ یا تو ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ اصلاح پہ آتے ہیں تو اصلاح کے نام پر کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں۔ اصلاح الگ چیز ہے اور تذلیل الگ چیز ہے۔ آپ اصلاح کے نام پر یہ کہہ کر کے کہ سخت بولنا پڑتا ہے اور حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہو سکتا ہے، لیکن ہر بار کڑوا ہی کڑوا جام پلائے جائیں اور اس کو حقانیت کے لبادے میں لپیٹتے جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ سامنے والے کے خیر خواہ ہیں یا سامنے والے کی توہین کرنے والے ہیں، یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ تو مطالعہ کچھ مشکل نہیں ہے، آج تو بہت سارے سورسز اویلیبل ہیں۔ پھر جس موضوع پہ آپ کو بولنا ہے، پہلے جو بھی پروگرام کروانے والے ہیں ان سے موضوع دریافت کر لیں، اور وہ اتنے باشعور نہیں ہے تو آپ اتنے باشعور ہونے چاہیے کہ آپ اپنا موضوع خود ڈیسائیڈ کر سکیں۔ اور ویسے بھارت کی عوام کے چند موضوعات ایسے ہیں ہمارے لیے جو ہر موڑ پر کام آنے والے ہیں، جیسے ہم تعلیمی طور پر واقعتاً بہت پسماندہ ہیں، ہر علاقے میں اصلاح معاشرہ کی ایک زبردست تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا دائرہ پھر اپنے آپ میں بہت وسیع ہے، کہیں کسی چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے، کہیں کسی چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو ان تمام کرنٹ موضوعات کو آپ ٹچ کیجیے۔ اس وقت نوجوانوں میں نشہ بہت بڑھ رہا ہے، بیکاری ہمارے یہاں بلا کی پائی جاتی ہے، یعنی کتابیں پڑھنے پڑھانے کا کوئی مزاج ہی نہیں ہے، علمیت کا کوئی ایسا لگتا ہی نہیں کہ کتابیں بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہیں۔ موبائل نے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ ہر جگہ کے پرابلمس ہیں۔ تو ان پرابلمس کو بہت قریب سے محسوس کریں، اور صرف ہم اپنا علم نہ تھوپیں۔ مطالعے کا بھی ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گہرا مطالعہ کر کے آ گئے، آپ کے عوام کا وہ لیول ہی نہیں، آپ تھوپے جا رہے ہیں، یہ نہیں۔ یعنی سب سے پہلے اپنا مقصد طے کیجئے کہ آپ کے سامعین کی ضرورت کیا ہے اور علاقے کی ضرورت کیا ہے، اس کے مطابق بات کیجئے۔ بات میں سنجیدگی ہو، متانت ہو، ضرورت بھر علمیت بھی ہو۔ صرف میں اس بات کو بھی کوئی عقل مند ہی نہیں سمجھتا کہ آپ دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں، مواد پہ مواد پیش کیے جا رہے ہیں۔ صرف مواد پیش کرنا ہی اصل نہیں، اصل مقصود ہے اصلاح۔ وہ مقصد آپ کا حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، وہ مقصد جس طرح سے حاصل ہو وہ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ آپ اپنے مطالعے کے بارے میں کس طرح مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ مسلسل سفر میں آپ رہتے ہیں؟ مسلسل سفر کی وجہ سے دیکھیے باضابطگی تو نہیں آ پاتی، بے ضابطگی رہتی ہے۔ مان لیجئے کبھی ظاہر سی بات ہے اس میں ایک بڑا سورس ڈیجیٹل ہی ہوتا ہے، یعنی ٹیپ پر مطالعہ کرنا ہوتا ہے یا موبائل پہ مطالعہ کرنا ہوتا ہے، کچھ کتابیں بھی ساتھ رکھی جاتی ہیں تو ان کے ذریعے سے مطالعہ ہوتا ہے۔ پھر مان لیجئے کہ دوران سفر، خاص طور پر ٹرین وغیرہ کا سفر اگر درپیش ہے تو ٹھیک وقت مل جاتا ہے۔ کئی بار فلائٹ وغیرہ میں بھی اگر نیند کا خمار نہیں ہے تو مل جاتا ہے۔ تو باضابطگی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت یا یہ چیزیں، بے ضابطگی کے ساتھ البتہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ جتنی بھی توفیق دے۔ جی حضرت، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مطالعہ اور پھر اس کے بعد کس طرح کے عوام ہے اس طرح ڈھل کر کے ہمیں خطاب کرنا چاہیے،
تو یہ نوجوان کے لیے ہو گیا. ہمارے جو بزرگ علماء کرام ہیں کیا انہیں بھی دور حاضر کو دیکھتے ہوئے اپنے جو بیانات ہیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر جو ان کا چل رہا ہے سسٹم وہی یہ چلنا آپ چاہیے؟ نے ایک دم میرے دل کی بات کہی ہے، اور مجھے بہت ضروری محسوس ہوتا ہے. کئی بار ہم اپنے نامی گرامی درسگاہی اور سفید ریش بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے چہروں سے ایک طرح کا تقدس جھلکتا ہے. اب ان کی شکل دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائیں گے. حضرت کی شخصیت بہت معزز، بہت محترم، بہت علمی مزاج رکھنے والی، درسگاہی اور ایک باقاعدہ جی شخصیت ہے. لیکن جیسے حضرت کے حوالے اسٹیج ہوتا ہے تو حضرت وہی نوجوانوں کا سا جوش کھانے لگتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو ایک کمپٹیشن میں اتر گئے. اب آپ کے مقابلے میں جو روایتی قسم کے نوجوان خطبہ ہیں وہ تو زیادہ جوش کھا سکتے ہیں، چرب زبانی ان کو زیادہ آتی ہے، جی ان کے سینے میں زیادہ دم خم ہے، تو آپ تو وہیں ہار گئے. تو ہونا کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں بزرگوں کو تقریر نہیں، نصیحت کرنی چاہیے، اور چند منٹ کی. یہ پرابلم ہے، کئی بار اسٹیجوں پر نوٹ کرتے ہیں کہ ایک تو لمبی آپ ہانکے جا رہے ہیں، نہ ٹائم کا خیال رکھ پا رہے ہیں، نہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ عوام بیدار مغزی کے ساتھ سن رہی ہے کہ مردہ دلی کے ساتھ سن رہی ہے. یعنی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، آپ ہانکے جا رہے ہیں. نہ یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ کہ ہم جو مواد دے رہے ہیں کیا وہ عوام اس سے اٹیچمنٹ فیل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو اس سلسلے میں میں اس لائق تو نہیں، البتہ بزرگوں سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تقریر مت کیجیے. تقریر تو بلکہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، واعظ ہی کرنا چاہیے. اور واعظ میں بھی آپ کا واعظ ناصحان، آپ صرف نصیحت کیجیے. آپ نے ایک حدیث سنا دی، ضرورت کے مطابق اس کی تشریح کر دی. 10 منٹ 5 منٹ بہت ہے. آپ کا بھرم رہنا ضروری ہے، آپ کی باتیں ناصحانہ انداز سے جانا ضروری ہے، آپ کا بزرگانہ مزاج سامنے جانا چاہیے. یہی طریقہ دعاؤں میں اپنانا چاہیے. دعاؤں میں بھی عجیب قسم کا مذاق محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں. تکلفات بے پناہ آ گئے ہیں، اشعار آ گئے ہیں، گنگنا کے دعائیں کر رہے ہیں، اتنی سپیڈلی دعا کر رہے ہیں کہ آداب دعا کے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ دعا کی توہین ہے. عجیب قسم کی بیماریاں ہیں. تو بزرگوں کو تو بزرگ ہونا چاہیے. آپ کی شخصیت جب اسٹیج پہ بیٹھی ہو تو آپ کے ماحول سے بھی تقدس جھلکنا چاہیے، آپ کے ارد گرد اہل نظر کو نور نظر آنا چاہیے. آپ وہیں پر پان کھائے جا رہے ہیں، آپ وہاں پر موج مستی مطلب ہنسی مذاق کیے جا رہے ہیں، آپ موبائل میں مست ہیں، آپ بے توجہی برت رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. محفل کے تقدس کے خلاف ہے. سنجیدہ مزاج آدمی کو کوفت محسوس ہوتی ہے. تو اسٹیج، بلکہ میں تو کہتا ہوں اسٹیجوں پہ بیٹھنے کے بھی تو آداب ہیں. جی بالکل. ہمیں ان اسٹیجوں کے بھی یہ ممبر رسول ہیں، ان کے ادب و آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم بتاتے بھی ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے. جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک حدیث اور اس کی تشریح کر دی جائے نصیحت کے طور پر، تو کیا دور حاضر میں جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ اب لوگ لانگ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں، شارٹ کلپ کی طرف آ رہے ہیں، تو اسی کو دیکھتے ہوئے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اب لوگوں کا رجحان کم ہو گیا، اسکرول کرتے جائیں گے ریل اور شارٹ ویڈیو کی طرح نصیحت کو اخذ کرتے جائیں گے، تو اس طرح شارٹ ہونا چاہیے یا پھر اسی طرح لانگ ہی رہنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ایک اپگریشن ہے. یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں تو آپ ایڈوانس لیول کی بات ہے. یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ شارٹ ویڈیو کے طور پر. میں تو اس وقت صرف ویڈیوگرافی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بزرگ کی بزرگی کو یہ پھبتا ہے کہ وہ ناصحانہ انداز کی بات کرے. ٹھیک ہے، اور جتنا لمبا چوڑا تعارف ہوتا ہے، آپ فلاں ادارے کے شیخ الحدیث ہیں، آپ مان لیجئے کہ اتنی قیمتی شخصیت ہیں، آپ استاذ الاساتذہ ہیں، اور آپ جب اسٹیج پہ آئے تو بہت جوش کھا رہے ہیں. تو یہ آپ کی شخصیت کی جو امیج بنائی گئی، یہ امیج بنی ہے ذہنوں میں آپ کے اور بجا امیج بنی ہے، لیکن وہ امیج ڈیمیج ہو جاتی ہے آپ کی باتوں سے. اس لیے وہ امیج ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. آپ نصیحت کیجئے. اب وہ شارٹ ویڈیو، لانگ ویڈیو، اس سے کوئی بہت یعنی زیادہ جس طریقے سے جس طرح سے ان کو بنا کر پیش کیا گیا ہے عوام کے حوالے، اسی طرح انہیں نصیحت. یس. مفتی صاحب قبلہ، جو نئے لوگ آ رہے ہیں تقریر کرنے میدان میں، نئے ابھی ہیں، تو ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ بھائی میرا تو ہمیشہ یہ کہنا رہتا ہے، بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، خطابت، تقریر، جوش سب بھلا دیجیے. امت کو زخموں کا علاج چاہیے، درد کی دوا چاہیے، اپنی پریشانیوں کا مداوع چاہیے، اپنی بیماریوں سے اصلاح چاہیے. وہ کام کیجیے نا. اب یہ بھی ایک تھوڑا سا فکری اینگل ہے کہ چونکہ مدرسوں میں باضابطہ ہر ہفتے تقریر کی اور نعتوں کی مشق ہوتی ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے تحاشا نعت خان بھی بڑھ رہے ہیں، اور اس میں کہیں نہ عشق رسول نظر آتا ہے، نہ کوئی درد نظر آتا ہے،
نہ اشعار کا فہم نظر آتا ہے، سخن فہمی بھی نہیں، جی اور بس اشعار پہ اشعار گنگنائے جا رہے ہیں، جس کے کبھی گلا ذرا سا ٹھیک کام کر رہا ہے وہ اس میدان میں کود گیا اور بس گائے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے تقریروں میں ہو گیا، آپ نے چند تقریریں رٹ لیں، اسی میں حذف و اضافہ کرتے رہتے ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ بار بار وہی جو باتیں میں نے پہلے کہیں کہ آپ تقاضوں کو محسوس کیجئے۔ کوئی چیز نہیں ہے تقریر، اصل چیز ہے دعوت، جی اور دعوت کے لیے کوئی لگا بندہ نصاب نہیں ہوتا ہے، دعوت کے لیے لگی بندی باتیں نہیں ہوتی ہیں، دعوت کے لیے نفسیات فہمی ہوتی ہے کہ سامنے والوں کا لیول کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے اور حالات کیا ہیں، اس پہ آپ بات کیجئے۔ یہ سب سے بیسٹ ہے۔ یہ نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، بزرگوں سے بھی، نئے لوگوں سے بھی، پرانے لوگوں سے بھی، سب سے یہی گزارش ہے اگر دل کسی کا زندہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ تقریر کرتے کرتے بولتے بولتے کئی بار دل سخت ہو جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے احادیث میں جو وعیدیں آئی ہیں کہ جہنم کی آگ کی کینچیوں سے زبانیں کاٹی جائیں گی وغیرہ وغیرہ، تو وہ بات ہو جاتی ہے۔ وہ ہم سب کو، بلکہ خطبہ سے میں بہت اسپیشلی گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ توفیق دے، سفر حضر میں جب بھی موقع ملے ضرور ان احادیث کا مطالعہ کر لیا کریں، بار بار، بلکہ مطالعہ ہونے کے باوجود ریپیٹ مطالعہ کرتے رہیں ان احادیث کریمہ کا جن میں وعیدیں آئیں، جن میں قول و عمل کے تضاد کی مذمت آئی ہے، تاکہ ہمارا ہوش ٹھکانے رہے اور کہیں نہ کہیں ہمارے نفس کا خاموش محاسبہ ہوتا رہے۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ تو ہو گئے کس طرح خطاب کرنا چاہیے، بیان کس طرح، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں بتایا بھی۔ جلسہ کروانے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آج کل ہمارے جلسے جو جس طرح ہونے لگے ہیں اور اسٹیجوں پر جو ماحول آپ نے بتایا ہو گیا ہے، تو ایک بہترین جلسہ، کامیاب جلسہ کس طرح ہونا چاہیے؟ بہترین جلسہ وہی ہے جو بامقصد ہو، جی مطلب ہر چیز ٹارگیٹ کے ساتھ ہو اور ڈیسائیڈ ہو۔ سپوز کیجئے سب سے پہلے جلسہ کروانے والے سے پوچھے بھائی کیوں کروا رہے، ٹھیک؟ اب جلسے میں یہ کوئی عام طور پہ سوال نہیں ہوتا، سوال یہ ہوتا کس کو بلا رہے ہو، کس کو بلا رہے ہو؟ اچھا کس کو بلا رہے ہو، کیوں؟ اس کا پھر سوال کیجئے تو جواب ملے گا اس لیے کہ ان کے نام پر پبلک زیادہ آئے گی۔ اچھا پھر پوچھ لیجئے بھی پبلک کو زیادہ بلا کے کرنا کیا ہے؟ بھی 100 کی جگہ تم 1000 لوگ کیوں بلانا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، صرف پیٹھ تک تپانا، واہ واہی حاصل کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ مقصد تو فراموش کر چکے ہیں۔ جب ابتدا ہی سے ہم مقصد فراموش کر چکے ہیں، اب وہ ٹائٹل نئے نئے ہیں، جشن رحمت للعالمین اور کیا کیا، پورے مطلب ایک ٹائٹل سا بنا لیا۔ جشن رحمت للعالمین ہے، رحمت پہ کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں۔ جشن اصلاح معاشرہ پروگرام ہے، اصلاح معاشرہ پہ بھلے سامنے آنے والا ہنسی مذاق ہی کرے۔ تو کروانے والے بھی بے مقصد ہیں، کرنے والے بھی بے مقصد ہو چکے۔ تو مقصدیت کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، تو گویا ہم مسافر ہیں، چل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، قوم کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہو کیا رہا ہے، ایک مارکیٹ بن گیا۔ اب ناز نخرے ہیں، مقررین کے ناز نخرے الگ ہیں، شعراء کے الگ ہیں، نذرانوں کا لین دین ہے، اٹھا پٹک ہے، اسٹیج ہے، اور کیا کیا ہے، مقصدیت کہیں نہیں نظر آتی۔ تو یہ تو ایک مذاق ہے۔ جلسہ کروانے والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے طے کریں کہ کس لیے کروا رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ ٹائم طے کیجیے۔ بہتر ہوگا کہ 2 گھنٹے کا جلسہ بہت ہے۔ ایک ہم تلاوت ہو گئی، ہم نعت اور پرمغز واز، 40-45 منٹ، 1 گھنٹے کا بہت ہے، یہ کافی ہو رہا ہے کہ 3 شاعر ہیں، 2 3 مقرر ہیں، رات کے 4 بجے تک جلسہ چل رہا ہے۔ 4 بجے جلسہ سننے والوں کو آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سنا؟ ان سے تقریر کا مواد تو چھوڑیے، کئی بار تو آپ پوچھ لیجئے کہ بھائی آج اسٹیج پہ کتنے لوگوں نے نعت پڑھی، تو شاید وہ تعداد بھی صحیح سے نہ بتا پائیں، نام نہ بتا پائیں۔ تو کوئی تک نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے جلسہ کروانے والوں سے بہت پرتاکید میری گزارش ہے، ملت پر ترس کھائیں، جلسے کم سے کم کروائیں، جو بھی کروائیں بامقصد کروائیں، جو بھی کروائیں ٹائم ٹو ٹائم کروائیں، با موضوع کروائیں، اور ہر چیز کو بہت مہذب سلیقہ مند کروانے کی کوشش کریں۔ جب سے ہم نے یہ تمام مقاصد چھوڑے ہیں، اچھا خاصا پڑھا لکھا باشعور انٹلیکچوئل طبقہ ہمارے جلسوں سے رخصت ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے وہ کیا رخصت ہو گیا؟ اگر آپ ایسے جلسوں میں بلائیں گے، میں قطعاً نہیں جانا چاہوں گا۔ کیوں جانا چاہوں گا بھائی؟ کیا وقت کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ آج کا وقت بہت قیمتی ہے آج کے لوگ۔ تو ایسے بامقصد لوگوں کو چاہیے کہ بامقصد جلسے کروائیں اور اس سلسلے میں کنٹرول کریں۔ اب اس میں جو ایک بہت اہم چیلنجنگ چیز ہے وہ کیا ہے، بہت سارے علاقوں میں یوں کہہ لیجئے کہ بے سود نوجوانوں کے ہاتھوں میں جلسے آ گئے، بس صرف 2 پیسے ہیں، چندہ کر لے رہے ہیں، اس لیے جلسہ کروا رہے ہیں، اور سب ان کے ماتحتی میں اچھے
علماء کہے جانے والے بھی ان کی ماتحتی قبول کر لیتے ہیں، چونکہ جلسہ کمیٹی کی خواہش ہے اس لیے کر رہے ہیں، چونکہ جلسہ کمیٹی یہ چاہتی ہے اس لیے کر رہے ہیں، اور جلسہ کمیٹی میں ایک سے ایک شاعرانہ مزاج کے لوگ، مشاعروں کے مزاج والے لوگ ہیں، تو گویا دعوت کہیں سے کہیں تک نہیں۔ تو یہ جب دعوت اور مقصدیت فوت ہو جاتی ہے تو پھر جلسوں سے ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جی، اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ ہم سب کو اجتماعی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پڑھے لکھوں کا جو طبقہ ہے اسکول اور کالج کے بچوں کا، اور یہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو انہیں واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ بس یہی جو اصلاح کے پوائنٹ ہیں، بامقصد کیجئے، ٹائم ٹو ٹائم کیجئے، سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے، مواد دیجئے، آپ ٹارگیٹ تو کیجئے، آپ جیسا ٹارگیٹ کرتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ آپ جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ جلسہ کیجئے، انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے، ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ انٹلیکچوئلز کے لیے الگ سے پروگرام جلسے ہوں۔ سپوز کیجئے اب چونکہ ایک امیج خراب ہو گئی ہے، اس لیے ان کے لیے الگ سے بھی کروائے جا سکتے ہیں، جیسے آپ کے علاقے میں صرف ڈاکٹرز کا ایک پروگرام ہو، صرف انجینئرز کا ایک ہو، صرف ٹیچرز کا ایک ہو، اس میں سرکاری اور پرائیویٹ سب ٹائپ کے ہوں، بزنس مین لوگوں کا الگ ٹائپ کا پروگرام ہو، اور پھر وہ ہو ویسا ہی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی بہتر ہوگا کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے شایان شان بیٹھکوں کا بھی انتظام ہو، جیسے مان لیجئے کسی آڈیٹوریم ٹائپ کی جگہ پر پروگرام ہو، یا کسی اچھے ہوٹل میں ایک باوقار جگہ پر پروگرام ہو، اور ٹائم ٹو ٹائم ہو، انشاءاللہ وہ جڑیں گے۔ دیکھیے دین کا جذبہ سب کے دل میں کہیں نہ کہیں خاموش، شعوری، غیر شعوری ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم خود بامقصد نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگ دیندار نہیں۔ ایسا نہیں ہے، آج بھی کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں دین کی رمق باقی ہے، ہمیں اس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور اس کی بازیافت کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ نے ارشاد بھی یہ بھی فرمایا کہ ہر ہفتے جو ہمارے ہاں مدرسوں میں وہ بزم ہوتی ہے، تو کیا یہ بزم تھوڑا سا الگ اینگل سے بھی ہو سکتا ہے کہ نعت خوانی کس طرح اسٹیج پر کی جائے، وہ اس پر بھی فوکس کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میری گزارش ہے، تربیت تو وہیں ہونی چاہیے۔ جی دیکھیے طریقہ یہ ہے، تقریر کس چیز کا نام، سپوز کیجیے رذائل اخلاق ایک مستقل موضوع، رذائل اخلاق یعنی حسد، چغلی، غیبت، گھمنڈ، دکھاوا، شہرت طلبی، ٹھیک ہے، حب جاہ، حب منصب، اور اسی طرح سے تعظیم عمراء، تحقیر مساکین، جرات علی اللہ، کتنی ہی چیزیں ہیں، یعنی رذائل کی ایک الگ دنیا ہے۔ اسی طرح سے شمائل کی اپنی الگ دنیا ہے، سخاوت، حسن اخلاق، مطلب بہت لمبی دنیا ہے۔ آپ اس کو ریگولر موضوع بنائیے نا، حسد پہ گھنٹوں تقریر نہیں ہو سکتی، اور ڈیپلی ڈسکس کیجیے حسد کیا چیز ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے ختم ہوتا ہے، قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے، احادیث کریمہ میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر قرآن و احادیث کی دل چھوتی تشریح کیجیے، اور سب سے پہلے وہ تمام احادیث، وہ تمام آیتیں ہم اپنے اوپر فٹ کریں، زبان میں تاثیر بھی پیدا ہوگی۔ ایک نہ ختم ہونے والا موضوع، اسی طرح سے آپ موضوعات اٹھاتے رہیے تو قوم کی اصلاح بھی ہوگی، آپ کی اپنی اصلاح ہوگی، پیغام بھی مثبت جائے گا اور تبدیلی آئیں گی۔ ہمیں کیا ہے، ہمیں یہ کہ حدیث سنائیں گے تو لوگوں کا نعرہ نہیں لگے گا، تو سوال یہ کہ نعرہ لگوانا کیوں ہے بھائی؟ بلکہ عجب بے مقصدیت کا عالم ہے، جب کوئی نعرہ نہیں لگا رہا ہوتا کربلا کا نام لے لو، اشعار پڑھ دو کربلا کے متعلق، تو کیا کربلا کو ہم نے صرف نعرہ کے لیے اور سبحان اللہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا؟ عجب اس طرح سے بے مقصدیت ہے۔ تو سیدھا سا فنڈا یہ مدرسے والوں کو چاہیے، آپ بچوں کو بزم کروائیں، بہت اچھا، کچھ نہیں بیٹا، کوئی ادھر ادھر کی تقریر کی کوئی کتاب نہیں، بار شریعت اٹھاؤ 16واں حصہ، اور مان لیجئے کہ آج تمہیں اس موضوع پر، حسد کے موضوع پہ، گھمنڈ کے موضوع پہ، دکھاوے کے موضوع پہ، کھان پان کے آداب کے موضوع پہ تقریر کرنی، مہمان نوازی کے آداب پر تقریر کرنی، یہی جو بار شریعت میں لکھا ہوا یہی تمہارا موضوع ہے، پیش کیسے کرنا تم جانو۔ 25 حدیثیں لکھی ہوئی کسی موضوع سے متعلق، 25 حدیثیں نہ صحیح، 10 حدیثیں، 15 حدیثیں، تمہیں اپنے انداز میں تشریح کرنا ہے۔ ہاں، حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس میں گھال میل نہیں ہونا چاہیے، تشریح کی بھی ایک حد بندی ہوتی ہے۔ پھر سیم اس موضوع سے متعلق آیتیں تم نکال کے لے کے آؤ، تو گویا ہم رسمی خطبہ نہیں تیار کر رہے ہوں گے، انقلاب آفرین شخصیات تیار کر رہے ہیں۔ سیم یہی نعتوں میں کیجیے، ہر کسی کے نعت اٹھا لی، نہ اشعار میں کوئی دمخم ہے، نہ کوئی معنویت ہے، بلکہ اشعار میں بے تکی سی باتیں ہیں، اور نہ پڑھنے والے کے اندر عشق ہے، نہ لکھنے والے کے اندر عشق تھا،
تو جب مغلوب العشق نہیں ہوگا شاعر تو اس کی نعتوں میں کوئی تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی. وہ تو ایک ایک شعر پر داد چاہتا ہے, پھر نظرانہ چاہتا ہے, ریپیٹیشن کرتا ہے, اس کو لینا دینا ہی نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ کے لیے نعتیں پڑھتا کون ہے؟ رونے کا مقام ہے. کوئی محبت رسول میں نعتیں نہیں پڑھ رہا ہے, صرف محبت رسول, اخلاص, یہ صرف زبانی الفاظ بن کے رہ گئے ہیں, زمین پہ نظر نہیں آتے. تو جب ہم محبت رسول میں ڈوب کے نعت پڑھیں گے تو کیا نہیں سننے والے؟ آج بھی سینوں سے عشق رسالت کبھی رخصت ہوا ہے؟ نہ ہو سکتا ہے. بلکہ ہم تو ترس جاتے ہیں ایسے نعت خانوں کو جو واقعتاً مغلوب العشق ہوں اور نعت پڑھیں. اور مغلوب غلبہ عشق کا عالم یہ نہیں ہوتا کہ آپ ادھر سے سبحان اللہ بولو, ادھر سے سبحان اللہ بولو, اس طرف سے نعرہ اور اس طرف سے نعرہ, اس کے لیے اور اس کے لیے, اور یہ مطلع اور وہ مقطع. کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے, آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور سننے والے بھی ڈوب جاتے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے. اللہ توفیق. جی, نقیب حضرات کو کیا کہنا چاہیں؟ نقابت تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیٹ بدعت ہے. ایسی بدعت کی جس نے یوں کہہ لیجئے کہ مقصد دعوت کو بری طرح سے متاثر کیا. عجیب قسم کی وبا ہو گئی, اور اللہ اس کا خاتمہ فرمائے. کیا چیز ہے یہ؟ مطلب کیا اس کی گہرائی کے ساتھ اس کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرے کو پتا چلا کچھ ہے ہی نہیں. یعنی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اسے یہ کہنا ہے حضرت آپ تقریر کر دیجئے, کہ اس کے لیے کوئی کیا چاہیے اس کے لیے؟ یہ کہاں سے تکلفات آ گئے؟ پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. نقیب حضرات ناراض ہوں گے؟ ہزار بار ناراض ہوں جی. بلکہ میں تو نام لے کے بھی کہہ سکتا ہوں جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے. اللہ انہیں شعور عطا فرمائے. کیا ہے یار؟ اشعار پشار گنگنا پھینکے جا رہے ہیں آپ. ایسا لگتا ہے پہلے 2 شعر, بعد میں 4 شعر. ایسا لگتا ہے شعر کی سزا دی جا رہی, پہلے بھی مارا بعد میں بھی مارا. اور اشعار میں وہ چرب زبانیاں کہ مت پوچھیے. آپ تو امت کو چرب زبان بنا رہے ہیں, چرب زبانی سکھا رہے ہیں, چرب زبانی کو پریکٹیکل طور پر عام کر رہے ہیں. اس قدر چرب زبانی ہونی چاہیے. اور اس میں پھر یہ مبالغے جو آپ بتا رہے ہیں, قرآن پاک نے ایک آدمی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے روکا ہے, حدیث کریمہ میں روکا گیا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ او کما قال تعالی. اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ ستھرا بنا کے مت پیش کیا کرو. یہ اسلام میں قطعاً پسندیدہ چیز نہیں کہ آپ کے چہرے پر آپ کی تعریفیں کی جائیں. لیکن ہمارے یہاں تو پوری روایت ہی بدل ڈالی. پوسٹر میں القاب و آداب کی الگ ہی جنت ہے, اور شعراء نے اس جنت کو ایک دم نفس کی یوں کہہ لیجئے کہ تسکین کا ذریعہ بنا دیا. نفس موٹا ہوتا ہے, اور پھر دن بدن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے اسٹیجوں پر کرسیوں کا چلن بڑھتا جا رہا ہے. پہلے 1 کرسی آتی تھی, اب 10 کرسی آنے لگی. تو کیا باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دلت ہیں؟ باقی لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ چند لوگ معزز ہیں, باقی سب غیر معزز ہیں. مان لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بدرجائی مجبوری, یا مان لیجئے کہ اسٹیج کی سائز ذرا چھوٹی ہے, ایک آدمی خطاب کر رہا ہے تو خطابت کے اینگل سے وہ دور تک لوگوں کو نظر آ سکے تو احتراماً آپ اس کے لیے کرسی کہیں, لیکن باوقت خطاب حضرت آئیں گے تو کرسی پہ براجمان ہوں گے, اور جائیں گے تو کرسی سے اٹھ کے جائیں گے. باقی جو ادھر ادھر دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے وہ کون ہے؟ مطلب ایک عجب کلچر ڈیولپ ہو گیا. میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا, چاہے کوئی بڑے سے بڑا شیخ ہو, چاہے کوئی سید صاحب ہوں, چاہے کوئی عالم صاحب ہوں کہ شیخ الحدیث صاحب, احترام کا تقاضا, منبر رسول کے احترام کے تقاضے کے تو بہرحال ہی خلاف ہے کہ کرسیوں کا چلن عام. ہاں اگر اجازت دی جا سکتی ہے, میں فقہی نقطۂ نظر سے بات نہیں کر رہا ہوں, وہ فقہاء کرام سمجھیں گے, اگر گنجائش نکلتی ہر چیز کا, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کوئی حرام گناہ ہے, لیکن بہرحال یہ ایک سنجیدہ مزاج آدمی کے مزاج کو تو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ وہ ان تکلفات میں پھنسے. اس سے افراط و اونچ نیچ کا ایک مزاج ڈیولپ ہو رہا اور پریکٹیکل ڈیولپ ہو رہا. جی, آئے دن نیوز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمان میں بھی ذاتی واد, برادری واد پیدا ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کا بھی اثر؟ ارے کیا نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی. دیکھیے پسماندہ مسلم ایک پوری اصطلاح بنا لی گئی. کہیں نہ کہیں ہم مانتے ہیں کہ اس طرح کی اصطلاحات کے پیچھے تعصب کی بو ہوتی ہے, اور یہ دور تک ایک سازشوں کا نتیجہ ہے. لیکن اس کے باوجود پریکٹیکل طور پر ہم دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم نے چھوٹی موٹی غلطیاں کی ہیں. آج ہر علاقے میں جاتے ہیں, پٹھانوں کی الگ مسجد ہے, لوہاروں کی الگ مسجد ہے, سیدوں کی الگ مسجد ہے, الگ قبرستان ہے. قبرستان بھی ایسے ہی ہیں, مسجدیں بھی ایسے ہی ہیں, مسجدوں کے نام بھی ایسے ہی ہیں, مدرسوں کے بھی کئی بار نام ایسے مل جاتے ہیں. اور کفات کا جو ایک مسئلہ تھا وہ شریعت مطہرہ کی حکمت بالغہ کا تقاضا تھا, اور اس کو وہاں تک ہے بالکل بجا ہے.
لیکن آپ ہر چیز میں یہ چیزیں لے آئے، اور اب تو یہ گیپ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا۔ جیسے اس وقت بہت دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں، اب یہ دکھ روئیں بھی کہاں کہ سادات اور علماء کے بیچ میں زبردست گیپ بڑھ رہا ہے، اور کوئی اس گیپ کو پاٹنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ ہم کچھ بھی بولیں گے تو بجائے جیسے مان لیجئے آپ سید صاحب ہیں، سید رہبر بستوی مان لیجئے، ہم نے اس اینگل سے آپ کی کوئی اصلاح کی، تو اب یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی اصلاح کی یا ایک آدمی کو روکا ٹوکا ہے، بلکہ یوں مانا جاتا ہے آپ نے سید صاحب کی گستاخی کر دی، آپ نے حضرت کی گستاخی کر دی، عالم کی گستاخی کر دی۔ تو گویا کہ ہماری شخصیتیں ہی ہمارا محور بنتی جا رہی۔ جو ایک ہمارا محور تھا، ہمارا مشن تھا، وہ تو ہو گیا سیکنڈری لیول پر، اور ہماری شخصیت ہو گئی فرسٹ لیول پر۔ اور یہ مزاج اسلامی نقطۂ نظر سے، داعیانہ نقطۂ نظر سے قطعاً مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پوسٹر بازی کی ایک الگ دنیا ہو گئی، پوسٹروں پہ لمبی چوڑی تصویریں چھپنے کی الگ دنیا ہو گئی ہے۔ پھر حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت جا رہے ہیں، حضرت کھا رہے ہیں، حضرت پی رہے ہیں، اور ہر چیز کی نمائش۔ تو آپ کس گلے مر ملجھ گئے؟ آپ کا کام تھا کیا؟ آپ کو تو درس دینا تھا کہ شہرت طلبی، ریاکاری، نام و نمود نہیں ہونا چاہیے، شخصیت کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تو بالکل اس کے الٹ چلے گئے اور جاتے ہی جا رہے ہیں، اور اس سے آپ کا نفس مسلسل موٹا ہو رہا ہے، کوئی توجہ بھی نہیں۔ غیر شعوری طور پر کہیں ہو گیا، کبھی کبھار کسی نے کر دیا، اتنی بڑی مخلوق ہے، جمعیت ہے، سب کو سمجھایا نہیں جا سکتا، ہم مانتے ہیں، مجبوریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ جو طریقے ہیں نا، عام طور پر یہ نفس کی کنٹرولنگ کے طریقے نہیں ہیں، بلکہ نفس کو موٹا کرنے کے طریقے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسا کہ آپ نے درد دل بیان کیا، کیونکہ آپ جا رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں لوگوں کس طریقے سے جلسے ہو رہے ہیں، کس طریقے کا عوام کا رویہ ہے، علماء کا رویہ ہے، پیران کرام کا رویہ ہے۔ بہرحال کسی کو برا بھی نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنی۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے آپ کسی جلسے میں جاتے ہیں تو میزبانوں سے کیا خواہش رہتی ہے کہ کیسے انتظامات ہونے چاہیے، کس طریقے کا پروٹوکول ہونا چاہیے آپ کے لیے؟ میرا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، خادموں کا، نوکروں کا، غلاموں کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ہم پروٹوکول والے لوگ نہیں، بلکہ ہم عاجزی کے ساتھ جائیں، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ میری اپنی عادت ہے، کئی بار میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ جاتے وقت یہ نعرے بازی وغیرہ، ہنگامہ خیزیاں نہ کریں، حالانکہ پھر بھی لوگ نہیں مانتے، لیکن ماننا چاہیے، اور یہ مجھے نہیں، ہم سب کو مزاج بنانا چاہیے۔ ہاں، میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو مجرم بھی مانتا ہوں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، تو ہم سب کو چاہیے، ہمارا کوئی پروٹوکول وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ گزارش یہ رہے گی میرے بھائی، جو بھی جلسہ کریں، بلکہ آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے، تو میرے دل میں ایک زمانے سے تھا کہ اگر میرے جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا کسی بھی اینگل سے کبھی بھی کوئی موقع پڑے کہ مجھے بلانا چاہتے ہیں، تو میری ایک عام گزارش رہے گی، آپ مجھے بلانا چاہتے ہیں تو جلسہ بامقصد کیجیے، اور کوئی ایک خاص مطلب بامقصد تو بہرحال ہونا ہی چاہیے، موضوع نہ بھی صحیح، موضوع کئی بار ہو سکتا ہے ہم ڈیسائیڈ کر لیں، لیکن بامقصد ضرور۔ اور اگر آپ کو صرف کوئی نیا نام چاہیے تو خدا کے لیے ہمارا ملک خطابت کے سلسلے میں بہت زرخیز ہے، بہت خطبہ ہیں، آپ کسی کو بھی بلا لیجئے، کم سے کم مجھے ایسے جلسوں میں دعوت مت دیا کیجئے جن جلسوں کا کوئی مقصد نہ ہو، جن جلسوں کی کوئی ٹائمنگ نہ ہو، جن جلسوں کی کوکھ سے کوئی مقصد جنم نہ لے۔ ہماری جماعت کے نہایت دردمند عالم دین علامہ ارشد القادری ایسے جلسوں کو بانجھ کہا کرتے تھے جن کی کوکھ سے کوئی تحریک، کوئی ادارہ یا کوئی مشن جنم نہ لے۔ ہمارے یہاں تو ہر جلسہ تقریباً بانجھ ہے اس اصطلاح کے مطابق۔ تو ہم سب کو کم سے کم، اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو مجھے اپنے گناہوں میں یا اپنے اس کام میں شریک مت کیجیے، یہ میری گزارش رہے گی۔ یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ جلسے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جلسے ایسے نہ ہوں، ہاں بامقصد کوئی ہیں تو ویلکم ہے۔ جی، جیسا کہ حضرت آپ نے بتایا، علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی بات کی، تو جس طریقے سے علماء اور پیران کرام میں اختلافات بظاہر نظر آتے ہیں، اندر سے بھلے نہ ہو، بظاہر جو نظر آتے ہیں کہ اتنی دوریاں ہو گئی ہیں، تو ان کو کیسے لایا جا سکتا ہے، ملایا جا سکتا ہے؟ کون اس کے لیے قدم آگے بڑھایا؟ جس طرح علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ تھے تو ان کی کوشش تھی کہ پورے ہندوستان کے علماء ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور ایک بن کر کے چلیں، تو اب ہمیں ویسی شخصیت نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کی نظر میں ایسا کوئی ہے؟ یہ یوں کہہ لیجئے کہ امت کے لیے ایک آزمائش ہے کہ امت صالح قیادتوں سے محروم ہوگی۔ قائدین ملت ٹائٹل تو رہ گئے جلسوں کی حد تک یا اپنے مریدوں کے حلقے کی حد تک،
عملاً قائد ملت، قائدین ملت، قائدین قوم نظر نہیں آتے. یہ سب سے بڑی سچائی ہے، ہم مانیں 1000 بار نہ مانیں. نمبر 2، میرا یہ ماننا ہے کہ اب ہمیں کسی قیادت کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے، ہر بار انتظار نہیں کیا جاتا. جی نمبر 3، بلکہ قیادت کا انتظار نہ کر کے ہمیں اپنے مسائل کا خود اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنے اپنے علاقوں کے مطابق، اپنے محدود حلقے تک ہی صحیح علاج تلاش کرنا چاہیے. جیسے سپوز کیجئے میں جہاں رہتا ہوں کوئی پرابلم ہے تو میں اپنے پرابلم کا حل تلاش کروں. میں نگاہ اٹھا کے نہ دیکھوں کہ فلاں حضرت، فلاں حضور، فلاں شخصیت ہمارے یہاں آئیں گے اور ہماری اصلاح کریں گے. فلاں حضرت کو اپنے ہی مسائل سے فرصت نہیں، اور اب وہ حضرتوں کے دل میں وہ جذبہ بھی نہیں رہا جو رہنا چاہیے. جی نمبر 3، یہ ایک تلخ تجربہ ہے ہماری جماعت کا کہ ہمارے ہاں جب اتحاد کی کوششیں ہوتی ہیں تو بجائے خود ایک نیا اختلاف جنم لے لیتا ہے. میں آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی، میں آپ دونوں کو ملانے آیا تو میں بھی ایک گروپ کا حصہ بن گیا. نمبر 4، ایک تعداد ایسی بھی ہے جو چاہتی بھی نہیں کہ ملت پوزیٹیو بنے، ملت بھلے کاموں میں لگے، ملت کے لوگ متحد ہوں. یعنی ایسے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ بالکلیہ ہیں ہی نہیں جو کسی کو ملا سکیں. جو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنا باوزن بنایا ہے کہ وہ دو لڑے ہوئے گروپوں کو ملا سکتے ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے عملاً کہ جیسے وہ چاہتے ہی نہیں کہ ملائیں. جبکہ سپوز کیجئے میرا اور آپ کا گروپ ایک ہے اور ہم دونوں کے گروپ کے 2 لوگ لڑ لیے تو ہم ملا دیں گے. لیکن کسی کوئی اور فرد اہل سنت و جماعت کا ہے، وہ آپس میں دست و گریباں ہیں 2 لوگ، ان کو ملانے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کرتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم خاموشی کے ساتھ گروپنگ پال رہے ہیں، ملت کو نہیں پال رہے. تو یہ ایک عجب المیہ ہے. جی ایسے میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف آئیں. 5th پوائنٹ جو میرا ہے نا وہ یہی ہے، بھائی ہم جہاں ہیں اپنی اصلاح کر لیجیے. آپ کو مجھ سے تکلیف پہنچے میں آپ سے معذرت کر لوں. میرا نفس موٹا ہو رہا ہے، آپ کا بھی نفس موٹا ہو رہا ہے. ہم سب کو اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے، اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرنا چاہیے. یہ اس ملت کے درد کا تقاضا ہے. اور اگر ہم مان لیجئے الجھے ہی رہے اور مسائل پہ لے دے کرتے رہے، تنازعات میں پڑے رہے، تو یہ اینڈلیس چیزیں ہیں. میرا نفس بھی چھوٹا نہیں اور آپ کا بھی نہیں. میں 2 دلیلیں رکھتا ہوں تو آپ 4 رکھتے ہیں، اور آپ 4 رکھتے ہیں تو میں 6 رکھتا ہوں. اور یہ اینڈلیس چیزیں، بحثیں کبھی ختم ہونے والے. کیا سادات، کیا علماء، کیا مشائخ، کیا طلباء، کیا عوام، سب سے گزارش ہے اگر آپ کو اللہ اس بات کا یقین ہے کہ مر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اپنے مسائل کا حل تلاش کیجیے. اور اگر آپ نے مان لیا کہ زندگی امر ہے تو پھر جو کرنا ہے سو کیجیے. مفتی صاحب، شہرت کے بعد عاجزی اور پھر اس کے بعد انکساری، اس کے ساتھ پرہیزگاری، خطابت کی دنیا ہو یا نعت خوانی کی دنیا ہو، کیسے اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ صاحب دل کی کنٹرولنگ کی ایشوز ہے. دل آپ کا کنٹرول میں ہے تو بھلے آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ آپ کی واہواہی کرنے والے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دل پہ کنٹرول نہیں ہے تو بھلے آپ کو 2 لوگ چاہنے والے نہ ہوں، آپ خود ہی اپنے آپ کو چاہ رہے ہیں، آپ خود ہی اپنے نفس کو موٹا کر رہے ہیں. تو سب دل کے کنٹرولنگ ان کے مسائل ہیں. ہمارے صوفیاء نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے سب نقوش قدم چھوڑے ہیں. کون کتنا بڑا خطیب ہوگا، غوث اعظم سے بڑا بھی کوئی خطیب ہوگا کیا؟ تو کیا ان کے اپنے دل پہ کنٹرولنگ نہیں تھی؟ ایک ایک خطاب کے میدان میں جنازے اٹھتے تھے. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہماری کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہو گیا. کہخالے کے لوگ اٹھتے ہیں. ہاں تو ہنستے یعنی ہم جاتے ہیں. عمل کے لوگ نہیں رہے، اپنے آپ پر محنت ہی نہیں. ہماری پوری محنت اٹھا پٹک سفر حضر میں ہے اور اپنی شخصیت کی پرورش میں ہے، جبکہ محنت ہونی چاہیے تھی اپنے نفس کشی کے لیے. تو یہ جب انسان ٹھان لیتا ہے تو پاسبل ہے. اور اگر کسی کو پڑی ہی نہیں اپنے نفس کی اصلاح کی تو نفس تو بڑا شاطر ہے اور شیطان ہمادم اس کی تقویت کے لیے تیار ہے، تو پھر کیسے اصلاح ہوگی؟ مفتی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے شاعروں، نعت خوانوں اور پھر نقیبوں کو جو ہے ایک طرف سے اصلاح کی اور انہیں برا بھی لگ رہا ہوگا. بہر کیف ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی شاعر کو ناپسند کرتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی نقیب کو ناپسند کرتے ہوں. تو ہم جاننا چاہیں گے آپ کا پسندیدہ نقیب اور شاعر کون ہے؟ نہیں دیکھیے، باضابطہ تو یہ کہنا میرے لیے مشکل ہے، اور یہ بھی افسوس ہے کہ یہ اتنی لمبی چوڑی خطابہ جلسوں کی دنیا میں یہ کہنا مشکل ہو رہا ہے کہ میرا پسندیدہ کوئی نہیں. یہ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے کہتے ہوئے. یہ میں خوش نہیں ہوں یہ کہتے ہوئے. بہت دل اندر سے دکھ رہا ہے کہ اتنی بڑی جمعیت میں کوئی کام کے ڈھنگ کے قابل اعتبار لوگ نظر نہیں آتے. فتنوں کا زمانہ ہے، کب کون فتنہ انگیزی کر جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہاں، میں بجائے اس کے کہ کسی فرد کا نام لوں، یہ کہنا چاہوں گا جو شاعر
مان لیجئے کہ اپنے مستی میں نعت پڑھتا ہے, اسے کوئی مطلب نہیں کہ عوام کیا واہ واہی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں وہ ہیرو ہے. اگر آپ کو کہیں سننا ہے تو اس کو سنیے. اسی طرح سے اگر پہلی بات تو نظامت ہونی ہی نہیں چاہیے. نظامت کیا ہے؟ کوئی بھی اٹھا کہہ دیا کہ بھئی زیادہ اگر کچھ ہے ناز نخرے تو کہہ دیجئے بھی ٹھیک, یہ آپ کا اعلان کر دیں گے, ہو گیا نا کام, اتنا ہی کافی ہے. اعلان بھی نہیں ہوگا تو پیر صاحبان ناراض ہو جاتے ہیں, یا بڑے جو علماء ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں یا اچھا, وہ فقیہ ناراض ہو ہوں. جاتے ہیں اور ہم ان کی رضامندی کی فکر کر رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا نفس ہم زندہ کرنے میں مدد کر رہے ہیں. وہ مجرم ہیں نفس کو موٹا کرنے کے, اور ہم مجرم ہیں ان کی اس موٹائی میں مدد کرنے میں. تو پھر تو ہم تو ایک جرم کی چین کا حصہ بن گئے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں ایک سے قابل لوگ ہیں, اساتذہ ہیں, وہاں ایک جاہل قسم کے ناظم ہیں, جاہل قسم کے شاعر ہیں, جاہل قسم کے خطیب ہیں. تو گویا ایسا لگتا ہے عملاً ہم اس روایت کو توڑنا بھی نہیں چاہتے, اور پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں کہ عوام کی خواہش ہے, عوام چاہتے ہیں. اب وہ ایسی کون سی عوام ہے جو ایسے لوگوں کو چاہتی ہے, یہ بھی سامنے نہیں آتا. ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے نا, جب بھی کوئی خبر اچھالنی ہے تو اچھال تو سوتروں کے تھرو یہ معلوم ہوا. اب وہ سوتر کون ہے, کہاں سے آئے, کہاں گئے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں, تو یہ موہوم سی دنیا ہے, ان سب چیزوں سے اوپر اٹھنا چاہیے. بار بار آپ نے ایک بات کہی کہ کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے, تو بھئی دیکھیے میں ایک انسان ہوں, ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو بری لگی ہوں, لیکن یقین رکھیے میرا قطعاً کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کی دل شکنی کروں. یہ ہم سب کے درد کی باتیں ہیں. میں سب سے بڑا مجرم خود ہوں, اور میں اپنی اصلاح کے لیے, آپ سب کی اصلاح کے لیے, بھائی ہونے کے ناطے ہم سب بھائی ہیں, اور ہم سب کو ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی سے ہو سکتی ہے. تو مجھ سے غلطی ہوئی تو آپ میری اصلاح کریں, اور میں اپنی غلطی سے توبہ رجوع کروں. آپ سے غلطی ہوئی ہے, آپ کی کوئی بھی اصلاح کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کیجئے, بھائی آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچائی. یہ ہمیں مزاج رکھنا چاہیے. مفتی صاحب قبلہ, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو آپ کے بیانات کو یا پوڈ کاسٹ میں جو ابھی آپ نے بتایا اس سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہو کسی نقیب یا کسی شاعر یا کسی خطیب سے آپ کے اختلافات ہوں, اس وجہ سے آپ ان کے خلاف بول رہے ہوں, ایسا بھی معاملہ سامنے آتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی سے اختلاف ہو اور اس کی وجہ سے آپ؟ میں ان چیزوں میں پڑھنے والا نہیں, اللہ کا شکر. میں کسی بھی گروہ کا حصہ نہیں بنتا. میں اس سلسلے میں اللہ کے فضل سے محض اس کا شکر کہ بے نیاز ہوں. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی جلسہ ہو نہ ہو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جلسے میں کتنا ٹائٹل, کتنا نام لقب لگایا گیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لقب و آداب کے ساتھ پکارا گیا. بلکہ سچی دل کی بات یہ ہے کہ میں زیادہ خوش رہتا ہوں اس وقت جب کہ میں صرف مولانا خالد ایوب. یہی ہمارے لیے تمغہ افتخار ہے, اور کیا تمغہ اور کیا کچھ نہیں. ہمیں موہوم اور فرضی دنیا سے باہر آ جانا چاہیے. میں اختلاف کرتا نہیں, میں ایسے موضوعات میں پڑھتا ہی نہیں. اختلاف کی جہاں تک بات کی, آپ نے میری تقریروں میں نہیں سنا ہوگا کہ میں بہت چوٹ کرتا ہوں کسی پہ, بلکہ یہ پوڈ کاسٹ ہے, یہ ایک الگ ٹائپ کی نوعیت کا پروگرام, اس لیے میں اتنا بول بھی گیا. عام طور پر میں جلسوں میں نہ نقیبوں کے خلاف, نہ مقرروں کے خلاف, نہ شاعروں کے خلاف, اگرچہ مجھے میرے ذوق پہ گراں گزرے, پھر بھی میں ان کے تعلق سے بہت نہیں بولتا. عوام کو بھی, عوام کی اصلاح تو کرتا ہوں, عوام کو بہت کوستا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, منبر رسول ہمیں ملا ہے اللہ اور رسول کی باتیں کرنے کے لیے, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے. اس لیے نہیں ملا ہے کہ ہم کہیں کہ میری طبیعت ناساز تھی پھر بھی میں حاضر ہو گیا. اس لیے نہیں ملا ہے کہ آج تو ایسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے. یعنی دیکھیے کسی نہ کسی اینگل سے ہم اپنے نفس کی تسکین کر رہے ہیں. ہم سب کو اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے میری تقریریں سنی ہو تو نوٹ کیا ہوگا, میں تقریباً آدھے منٹ کا خطبہ پڑھتا ہوں, نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اور پھر اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں. اسٹیج پہ بھلے کتنی بھی مایہ ناز شخصیات بیٹھی جلوہ افروز ہوں, میں عام طور پر ان کے بہت لمبے چوڑے گنگان نہیں کرتا. اگر کسی کے متعلق دو بھلے جملے بولنے ہیں جو میری نگاہ میں جم رہے ہیں, جچ رہے ہیں, تو ان کے لیے دو لفظ بول دیتا ہوں, اور اس کے بعد میں جس ممبر پر بیٹھا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس ممبر کا کچھ حد تک حق ادا ہو. ایسا کرنے سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ نذرانہ وغیرہ میں بھی کمی آتی ہوگی. اب اس سلسلے میں تو میں کہنا چاہوں گا نذرانے کی کمی اللہ کے فضل سے, آپ نے کسی کی تعریف صحیح سے نہیں کی, اگر وہ مریدوں کا حلقہ ہے تو پیر صاحب کہے کہ کچھ, ہاں یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ پیر صاحبان کی خواہش رہتی ہے کہ ان کی تعریفیں کی جائے. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ پیر صاحبان نے پروگرام کینسل بھی کروائے, اور مجھے خوشی ہوئی کہ چلیے اچھا ہوا کہ حضرت نے خود ہی پروگرام کینسل کروا دیا, اور اس کا ریزن لے دے کے یہ نکلا کہ چونکہ
آپ ایسا نہیں کرتے کہ حضرت کے بارے میں بہت باتیں بولیں اور وہ جلسہ ایسا ہوتا ہے جہاں حضرت کے گنگان ہوں. تو اس لیے پروگرام ایک نہیں بلکہ ایک سید صاحب انہوں نے تقریباً 3-4 پروگرام کینسل کروائے. لیکن میں ان کا شکر گزار بہرحال وہ جس ماحول کے عادی ہیں اس ماحول سے دور رہنے کا انہوں نے مجھے موقع مل دیا. جہاں تک بات آپ نے نذرانوں کی اللہ کے فضل و کرم سے میری طبیعت اس سے بہت بے نیاز ہے. ہم لوگ اپنا چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں, وہی ہمارے روزگار کا ذریعہ ہے, اور مجھے کہنا پڑتا ہے بلکہ صفائی دیتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا کہ بہت اوچھی باتیں لگتی ہیں ہمیں, نذرانوں کی باتیں, تنخواہیں بڑھانے کی باتیں, یعنی دین صرف للہ ہو, بہت ہلکی باتیں لگتی ہیں, ذوق پہ گراں گزرتی ہیں. بلکہ جب کبھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا نذرانہ کیا ہوگا تو بھی بہت برا لگتا ہے. بلکہ کوئی سمجھدار آدمی تو ایسی باتیں کرتا بھی نہیں, اور نہ سمجھ کر بھی لیتا ہے. تو اب میں بہت سخت و سست تو نہیں کہتا, لیکن بہت گراں گزرتا ہے کہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا. اب یا تو یہ ہے کہ میں اس مارکیٹ کا نہیں, یا یہ کہ مارکیٹ میرے مطابق نہیں. تو یہ تمام چیزیں دور حاضر میں جو ماحول بنایا گیا حضرت, 50,000 نذرانہ, 1,00,000 نذرانہ, سب نذرانے لے رہے ہیں, تو عوام بھی یہ جاننا چاہتی ہے, کیونکہ کسی کو بھی بلاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا الگ الگ ڈیمانڈ ہوتا ہے, تو آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ آپ کا نذرانہ کیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی, میں نے ابھی جامعہ اشرفیہ کے ایک ذمہ دار مفتی صاحب سے, جو میرے نہایت کرم فرما ہیں اور میرے دوستوں میں بھی ہوتے ہیں, ان سے استفتاء کیا باضابطگی کے ساتھ. میں نے کہا کہ بھائی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ راہ کے طور پر کچھ بھیج دیتے ہیں, اور سپوز کیجئے کہ میرا خرچ ہوا 3,000 روپے اور بھیجنے والوں نے 3500 روپے بھیجا ہے, تو یہ 500 روپے میں انہیں ریٹرن کروں یا کیا کروں. تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو ریٹرن, انہوں نے جو مسئلہ تھا مجھے مسئلہ بتایا, لیکن میرے دل میں زبردست کھٹکا تھا کہ میں کروں کیا. انہوں نے زیادہ راہ کہا ہے, اور مان لیجئے کہ میرا خرچ اتنا ہی ہوا اور انہوں نے ایکسٹرا بھیج دیا. کئی بار الٹا بھی ہوتا ہے کہ خرچ زیادہ ہوا, پیسے کم بھیجے, اور وہ بھی اللہ کے فضل سے میں ڈیمانڈ نہیں کرتا. نذرانہ تو چھوڑیے, جو دیتے ہیں توفتاً قبول کر لیتے ہیں, نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں. اور اللہ کا بے پناہ شکر و احسان کہ میرے دل میں کبھی اس بات کا کوئی فرق نہیں ہے کہ مان لیجئے کہ انہوں نے کم نذرانہ دیا, انہوں نے زیادہ دیا, بلکہ کچھ اور بھی راز کی باتیں ہیں جو ہر بات کہی نہیں جاتی اور کہنے بھی نہیں چاہیے. تو مجھے اس اینگل سے اپنے نفس کی کنٹرولنگ کیسے کرنی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے وہ کچھ طریقے معلوم ہیں, اور میں طریقے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ناظرین سے, سامعین سے گزارش ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نفس کا غلام نہ بنائے. یعنی آپ نذرانے کی ڈیمانڈ نہیں کرتے؟ قطعاً نہیں کرتا, بلکہ گزارش کروں گا کہ کوئی مجھ سے یہ سوال بھی نہ کرے. اگر سننے والے سن رہے ہیں تو یہ کبھی نہ کہیں, اور اس طرح کی باتیں میرے سامنے نہ کیا کریں. جن کے سامنے کرنی ہے وہ جانیں, میرے سامنے نہ کریں. ہمارے سامعین یا ناظرین جو دیکھ رہے ہوں گے, ان کو بھی اس بات کو سن کر تعجب ہوگا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو نذرانے کا ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں. مدارس کے جو طلبہ اکرام ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ مدارس کے طلبہ میں 2-3 چیزیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو خود اعتمادی بہت ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں تقریباً موٹا موٹی یہ جو سفر ہے میرا, جو میں نے بتایا ابھی تقریباً 40 دن کا ہو جا رہا ہے, اس میں 40,000 کلومیٹر سے زیادہ چلا ہوں. اور میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ ہر جگہ طلباء کرام میں بلا کی یوں کہہ لیجئے کہ احساس کمتری ہے, اور ویژن نہیں ہے, مشن نہیں ہے. اور یہ سب اس بات کا خمیازہ ہے کہ اسلام پر جو ہمارا ایک یقین ہونا چاہیے, ایک بندہ مومن, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب اس کے 1000 بہانے ہیں, یہاں روزگار نہیں, اس سے کیا ہوگا, روزگار کے لیے کچھ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جب اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, تو کیا اور بھی کوئی ضمانت چاہیے یار؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنی عقل سے کماتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ پڑھائی کی وجہ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے آپ کو نوکری دے دی ہے تو ہی آپ کا گھر چلے گا؟ یہ بہت لو لیول کی بات ہے. اور آپ خادم دین ہیں اور آپ تنگ دست رہ جائیں, آپ مجبور رہ جائیں, ایسا نہیں ہوتا. تو یا تو یہ ہے کہ لوگوں نے دینیات کا میدان غلط چن لیا, اور یا پھر یہ ہے کہ دینیات کو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کیا چیز ہوتی ہے احساس کمتری. آپ سے بڑا کون؟ احساس کمتری جس چیز کا نام ہے وہ ہے کسی بھی چیز کی قدر نہ پہچان پانا. میری نظر میں مال بڑا اہمیت رکھتا ہے, اب میں مالدار نہیں ہوں گا تو احساس کمتری کا شکار ہوں گا. میری نظر میں انگلش کی بڑی اہمیت ہے,
انگلش نہیں جانتا ہوں تو احساس کمتری کا شکار. اور میری نظر میں اگر دین کی اہمیت ہے تو پھر دین میرے پاس ہے تو پھر مجھے احساس کمتری کیا. میں تو ایک نہایت یوں کہہ لیجئے کہ باوقار زندگی گزاروں گا. بھی میرے پاس وہ نعمت ہے جو کسی کے پاس نہیں. تو یہ کانفیڈنس ہر طالب علم کے اندر ہونا چاہیے. اور اساتذہ سے بھی گزارش ہے کہ طلباء کہ آپ سب سے بہترین کاؤنسلر ہوتے ہیں. آپ شعوری غیر شعوری طور پر انہیں کوئی ایسی چیز مت پروسیے کہ جس سے ان کا وہ احساس کمتری کا شکار ہوں, ان کا اعتماد ڈاواں ڈول ہو, انہیں گھمنڈ نہ آنے پائے. لیکن سکھائیے میرے بچے, آپ کے پاس جو دین کی نعمت ہے, جو دین کی دولت ہے, علم دین کی نعمت ہے, یہ وہ ہے جو سب سے سپر ہے. ہو سکتا ہے کہ ذرا زندگی غریبی میں گزر جائے گی, کون سے مر جائیں گے, اور 2 پیسے زیادہ آ گئے, عیش و آرام کی زندگی گزار لی تو کون سے راجا ہو گئے. یہ سب آنی جانی چیزیں, ان سب پر نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ یقین ہمارا اسلام پر مضبوط ہونا چاہیے. تو طلبہ سے گزارش ہے کہ دین سیکھا ہے آپ نے تو اعتماد پیدا کریں اپنے اندر, اور اس دین کی قدر کرنا سیکھیں. انشاءاللہ اس دین کی بدولت سب کچھ ملے گا. اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے. جب اللہ ہمارے لیے راستے نکالتا ہے, دینداروں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, تو پھر کون ہمارے راستے بند کر سکتا ہے. اور اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے نے سوچا سمجھا نہیں ہوتا. تو وہم و گمان سے بھی اوپر روزی ملتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارا اعتماد بحال ہو. اگر آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس مخالف سے اس طرح کا رویہ آپ پیش کرتے ہیں؟ مخالفت, دیکھیے مخالفتیں موافقتیں چلتی رہتی ہیں, نظریاتی اختلافات ہیں, ان سب سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو اسے برداشت کیجیے, اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے. مخالفت کی وجہ اگر معقول ہے تو اپنی اصلاح کیجیے. جیسے مان لیجیے کوئی میری مخالفت کسی خاص ریزن کی وجہ سے کر رہا ہے, وہ کمی میرے اندر پائی جا رہی, تو میری ذمہ داری بنتی ہے اس کا شکریہ بھائی کہ آپ نے مخالفت کر کے کم سے کم مجھے بیدار کر دیا کہ میں اپنے اس کمی کو دور کروں. اور اگر بیجا مخالفت کر رہا ہے, میرے اندر کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے مخالفت کرے, میں حسد ہے. اور عام طور پر یہی بات ہوتی ہے, مخالفت کی عام وجہ میرے بھی کچھ کرم فرمایا, میں نے حسد کے علاوہ کچھ نہیں پایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حاسدوں کی مخالفت سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. حاسدوں کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ وہ حسد کر رہے ہیں, وہ اپنی موت خود ہی مر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا. نمبر 3, ہمیں کیوں پڑی ہے کہ کون ہماری مخالفت کر رہا ہے کون موافقت کر رہا ہے, وہ جانے یار, وہ اپنا کام کر رہا ہے, ہم اپنا کام کریں. جتنا دماغ اس میں لگائیں گے, جتنی انرجی یہاں ویسٹ کریں گے کہ اس نے کیا کہا, کیوں کہا, کب کہا, کس سے کہا, کیا کیا, تو اتنا دماغ اس پہ لگائیں کہ اب ہم ملت کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے. یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. اب دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے کہ خدا کے نام پر بھی ڈیبیٹ ہو رہے ہیں, تو جیسے کہ اب اس میں اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں الہاد کی طرف سے یا ایتھیزم کی طرف سے. جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, ایسے ہی دنیا چل رہی ہے. پھر اس کے بعد اگر خدا موجود ہے تو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے. تو جب نوجوان لوگ سنتے ہیں تو وہ بھی ایک سکتے میں پڑ جاتے ہیں, سچ بات ہے, یا اس طرح کے جو ان کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگتے ہیں. اگر آپ چند جملوں میں ان سوالات کا جواب دینا چاہیں. میں کہنا چاہوں گا الہاد, اس کو ناستکتا بولتے ہیں, ایتھیزم بولتے ہیں. الہاد ہو, استشراق ہو, تشکیک ہو, ارتداد ہو, یا گمراہ فرقوں کے حملے ہوں, یہ سب کچھ پرانے انداز کے فتنے ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہمارا اسلام ہمیں ہر فتنے سے نبرد آزمائی کا ہنر سکھاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان فتنوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑے رہیں اور گہرائی کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں, ٹھیک, اور گہرا اسلامی شعور پیدا کریں. یہ کوئی دم خم والے سوالات نہیں, یہ ایموشنل باتیں ہیں لا یعنی. اور اپنا علم مضبوط کریں. بات یہ نہیں ہے کہ ان اعتراضات میں دم ہے, بات یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں. بھئی ایک ٹیم, 2 ٹیمیں میچ کھیل رہی ہیں, ایک ہار گئی ایک جیت گئی, تو جو جیتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ بہت طاقتور ہو سکتا ہے کہ سامنے والی ٹیم کمزور اس لیے سامنے والی جیت گئی, ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہم اپنا علاج کریں, اپنے آپ کو علمی طور پر, عملی طور پر, یقینی طور پر مضبوط کریں. انشاءاللہ تمام مسائل کا حل نکلے گا. اور جب بھی کسی فتنے کا رد کرنا چاہیں, کسی فتنے سے مقابلہ کرنا چاہیں, تو گہرا اسلامی شعور پیدا کر لیں. میں نے ابھی پورے اس پوڈ کاسٹ میں کسی کا نام مینشن نہیں کیا, لیکن فتنوں سے, چاہے اور بھی فتنے ہیں, ان فتنوں سے نبرد آزمائی کے لیے ہمیں گہرے علماء کی کتابوں کا, ان کے مضامین کا, ان کے فلسفوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے. میں نام لینا چاہوں گا علامہ ارشد القادری کا, میں نام لینا چاہوں گا علامہ محمد احمد مصباحی کا,
اور اسی طرح سے اس زمانے میں میرے نہایت عزیز اور اللہ نے جنہیں بہت گہری فکر سے نوازا ہے، مولانا مفتی عبدالرحمن پٹیل کا، ان حضرات کے مضامین کا مطالعہ کریں، گہرائی کے ساتھ ڈیپلی ان کے مضامین، ان کی چیزوں کو سمجھیں تو انشاءاللہ احساس ہوگا۔ اسی طرح روشن مستقبل کی پوری ایک ٹیم ہے جس میں قلمکار حضرات ہیں، حضرت علامہ مفتی نثار احمد خان مصباحی، حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی، حضرت مفتی فیضان سرور مصباحی، حضرت علامہ مفتی طارق انور مصباحی۔ تو یہ حضرات وہ ہیں جو بہت گہرا مذہبی شعور رکھتے ہیں۔ مفتی شاہد علی مصباحی ہیں، مفتی زاہد مرکزی صاحب ہیں، اور حضرت مولانا توصیف مصباحی وغیرہ بھی ان موضوعات پر اچھا بول لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں اور گہری فکر کے ساتھ فتنوں کو دبوچنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمیشہ سربلند ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی ایسے علماء کو اب جلسوں میں بھی لانا چاہیے، بالکل لانا چاہیے، ایسے لوگ جلسوں کے لوگ۔ جی ماشاءاللہ، کیونکہ مفتی صاحب آپ کو ابھی پروگرام میں بھی نکلنا ہے، اس کے بعد آپ کی فلائٹ بھی ہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ ایک سوال جاتے جاتے ضرور کہوں گا اور پوچھنا بھی چاہوں گا، یہ جس طریقے سے آپ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنی شہرت عطا کی ہے، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ابھی میں گورکھپور آیا تو کئی مرتبہ میں نے دیکھا آپ کو، لکھنؤ میں دیکھا، گورکھپور میں، پھر اس کے بعد پرتاپ گڑھ میں بھی دیکھا میں نے آپ کو کہ آپ اپنی سواری کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھاڑے سے آتے جاتے ہیں، کہیں آٹو ہے، کہیں رکشہ ہے، اس کا استعمال کر کے آتے جاتے ہیں، تو اس سے شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ ان کی یا شخصیت کبھی ایسا ذہن میں آتا ہو کہ نہیں، مجھ کو بھی اچھی گاڑی سے، اچھے اپنے گاڑیوں سے آنا جانا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نوکروں کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، ان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہوگا جن کی شخصیتیں ہیں۔ نہ میں کوئی شخصیت ہوں، میں ایک شخص بن کے بھی زندہ رہ جاؤں تو اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے، اور اس شخص کے ساتھ ہی اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جائیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اور ان تکلفات میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت مفتی اعظم ہند کا ایک قصہ یاد آتا ہے، تو لوگوں نے انہیں کسی جلسے کے لیے مدعو کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کا، حافظ ملت کا، مفتی اعظم ہند کا یہ معمول تھا، یہ حضرات اسی طرح کی سواریوں سے چلتے تھے، یوں کہہ لیجیے آج کی زبان میں کہیں تو دھکے کھا کے بھی سفر کیے ان لوگوں نے، تو اس طرح کے اسفار کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے احساس دلایا کہ دیکھیے آپ آئے اور آپ کا یہ احترام نہ ہو، تو ناراض ہو اور کہنے لگے ان کا احسان کہ مجھ سے بلا کر مجھ سے میرے محبوب کی باتیں سن رہے ہیں، احسان تو ان کا ہے، میرا کیا احسان؟ تو یہ مزاج ہم سب کو ہونا چاہیے۔ اللہ میں شعور اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت اچھی باتیں کرنے کا موقع دیا، اس کے لیے آپ کا، آپ کے پورے پوڈ کاسٹ کا اور آپ کی ٹیم کا، آپ کے چینل کا بہت شکریہ، اور میری باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا قطعاً، بلکہ ابھی نہیں، کبھی بھی میری باتوں سے دل آزاری ہو تو مجھے معذور رکھیے۔ میں کبھی بھی کوئی فتنہ انگیزی نہیں چاہتا، جو بھی باتیں اگر میں کہتا ہوں تو بھلے اس کا لہجہ اگر تنقیدی بھی ہو جائے تو میری نیت ہمیشہ بہرحال اصلاح کی، خیر خواہی کی ہوتی ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ صرف نفس کی تسکین کے لیے کوئی بات نہ کہوں، اس لیے مجھے معذور رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنی بساط کے مطابق تقوی شیار زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سماعت کر رہے تھے، مفکر اسلام حضرت علامہ خالد ایوب صاحب قبلہ مصباحی شیرانی کو ایک درد دل کہہ لیا جائے، جو اصلاح کرنے کا انداز ہونا چاہیے، شعراء کی تربیت کس طرح ہونی چاہیے، خطبہ کو بیانات کس طرح کرنا چاہیے، پیران کرام کا رویہ کیا ہونا چاہیے، حضرت نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اسے ایکسیپٹ کر لیں، تاکہ جو ہماری عوام ہے جو بے رہروی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے وہ پھر سے راستے پر آ جائے گی۔ حضرت کے جذبات کو سمجھیں بھی اور اس کی قدر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت کو سلامت رکھے، اور کیونکہ حضرت اتنے مخلص ہیں، میں تو خود کبھی کبھی تعجب کرتا ہوں کہ اتنا بھی کوئی مخلص ہو سکتا ہے۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے، یہ حضرت کا نظریہ نہیں، میرا اپنا نظریہ ہے۔ میں جن شخصیات کے تقاریر یا نصیحتوں کو سنتا ہوں ان میں سے ایک شخصیت حضرت علامہ خالد ایوب صاحب قبلہ مصباحی ہیں، جن کی خطابات اور جن کی تقاریر کو سن کر بہت خوشی ہوتی کہ ایسے ہی بیانات کی، ایسے ہی نصیحت کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ نے بھی اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا حضرت کی باتوں سے۔ امید ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصلاح کے لیے ہوئی تھی۔ آپ اسے اصلاح کے طور پہ قبول کیجئے گا، تنقیدی نگاہ سے مت دیکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔